باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادی کی 7 نمبر دعا جو ہے اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی۔ جو نقطہ بیان ہوا تھا صلوات کے حوالے سے کہ صحیفہ سجادیہ اور بہت ساری دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی پاکیزہ ہستیاں بارگاہ الہی میں دعا کیا کرتی تھیں تو ابتدا میں، وسط میں، آخر میں مختلف جگہوں پہ ذکر صلوات بھی پڑھا کرتی تھیں۔ تو ذکر صلوات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کل اس حوالے سے چند احادیث بیان کی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس ذکر کی تاکید کی گئی ہے، دعاؤں میں ہے اور جگہ پہ بھی ہے، حتیٰ کہ انسان کے جتنی بھی مسائل ہوں، روزی کا مسئلہ ہو، مشکلات کا ہو اور چیزیں ہوں، تو اس کے لیے ایک بہترین ذکر جو بتایا جاتا ہے وہ ذکر صلوات ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی اس کی تاکید اتنی کیوں زیادہ ہے؟ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا، اس کے زمرے میں ایک بات کی جا سکتی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ آیا ہمارا یہ صلوات پڑھنا خود ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں، یعنی اس سے ان کو بھی کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ خود ایک بات کی جا سکتی ہے یہاں پر۔ اس وقت جو ہے لیکن صحیفہ سجادیہ کی جو ہے نا 45 نمبر جو دعا ہے، جو الوداع کی دعا ہے، میں مبارک ہو الوداع کی دعا جو ہم رمضان میں کچھ مطالب بیان کیے تھے، اس کے آخری حصے میں جو امام زین العابدین علیہ السلام جو صلوات بھیجتے ہیں، بڑی لطیف تعبیر ہے۔ مثلا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد نبینا و آلہ کما صلیت علی ملائکتک المقربین۔ یہاں پہ آگے پھر جملے آتے ہیں صلی علیہ و آلہ کما صلیت علی عبادک الصالحین و افضل من ذلک یا رب صلاۃ تبلغنا برکتہ، ایسی صلوات جس کی برکات ہم تک بھی پہنچیں، یعنی اس صلوات کے جو اثر ہے وہ ہم تک بھی پہنچنا چاہیے۔ وَيَنَالُنَا نَفْعُهَا، اور اس صلوات کا ثواب ہمیں بھی نصیب ہو۔ وَيُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاؤُنَا، اور اس صلوات کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی کیا ہوں؟ مستجاب ہوں۔ اب یہاں پہ ایک گفتگو یہ ہے کہ اس صلوات کو کیوں زیادہ مختلف دعاؤں میں، روایات میں ملتا ہے کہ اس کو پڑھتے تھے، مناجات میں پڑھتے تھے۔ یہاں پہ ہم مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی ایک اچھی بڑی گفتگو ہے اس موضوع پر، اور اسی جو ہے صحیفہ سجادی کی جو آخری دعا 45 نمبر دعا کے ذیل میں تھی، اور یہ تقریباً انہوں نے جو گفتگو تھی یہ دفتر میں ان کا پروگرام ہوتا تھا، رہبر معظم انقلاب کے دفتر میں ماہ رمضان میں جو ان کا جو پروگرام ہوتا تھا افطار کے بعد، یعنی رات کو افطار کے بعد ہوتا۔ 27 ماہ رمضان کی جو گفتگو تھی ان کی اسی دعا کے اینڈ پہ گفتگو، کیونکہ صلوات کے زیادہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس دار سے مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی جو ہے مستفیض ہوں اور مستفید ہوں، تو میں چند مطالب آگاہی کی گفتگو سے بیان کرتا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے، کیوں یہ پڑھنے کا تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ملتی ہے، خود صلوات جو ہے انسان کے اندر یہ قابلیت پیدا کر دیتی ہے کہ پروردگار کی رحمت اسے شامل حال ہو جائے، یعنی استعداد اور قابلیت رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں، جو بھی زمین ہو، بنجر زمین ہو، وہاں پہ جتنی بھی بارش ہو، اس بارش کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر زمین آمادہ ہے، زرخیز ہے، اس کے اندر قابلیت ہے، تھوڑی بارش بھی ہوگی تو اس سے جناب نرالی بھی ہوگی، اور اس سے جو مطلوبہ نتیجہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں، خوب دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس دعا کو آپ مرحلہ اجابت تک پہنچانا چاہیں، قبولیت کے درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ پروردگار کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دعا میں یہ کہنا چاہتے ہیں پروردگار آپ میری جانب خصوصی توجہ کیجئے۔ اس خصوصی توجہ کے لیے ماحول چاہیے۔ کہتے ہیں اس ماحول کو فراہم کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ذکر صلوات پڑھیں۔ پس ذکر صلوات پڑھنے کا ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ قابلیت ایجاد ہو جاتی ہے کہ پروردگار کی رحمت کو حاصل کر سکے۔
خوب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوب کیا ضرورت ہے کہ ہم قابل بنے، وہ خود ہی ہمیں دے دے، کیا وہ نہیں دے سکتا ہمیں؟ بھی کیا ضروری ہے کہ ہم ہی جناب قابل بنے تو وہ دے؟ دیکھیں خدا بہت ساری چیزیں ہمیں بن مانگے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی چیزیں ہیں پروردگار نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں. اس وقت دنیا میں کتنے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کی عدد کے لحاظ سے دیں، فیصد کے لحاظ سے دیں، کتنے لوگ ہیں؟ بھئی آپ جو ہے دعائے ماہ رجب میں پڑھتے ہیں، جو ہر روز جو نماز کے بعد پڑھی جاتی تھی ماہ رجب میں، وہاں پہ یہ جملہ یہ تھا، یا من یعطی من سأل و یا من یعطی من لم یسألہ، اے وہ ذات جو عطا کرتی ہے انہیں جو ان سے سوال کرتے ہیں، و یا من یعطی من لم یسألہ، اور پروردگار تو انہیں وہ ذات جو عطا کرنے والی ہے ان لوگوں کو بھی جو اس سے نہیں مانگتے. کیوں خدا دیتا ہے؟ تحنن منا ورحمہ، وہ تو تیری رحمت ہے. پس وہ تو دے رہا ہے، لیکن کیا راز ہے اس کا؟ یہ غور کیجیے گا. کہتے ہیں وہ چیز تو مل جائے گی لیکن آپ کا ہمارے اندر قرب وہ حاصل نہیں ہوگا. یہ مہم ہے نقطہ. آپ کو ہم بن مانگے بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ آپ جو نابل خدا کے آپ قریب ہونا چاہیں وہ تبھی ہوگا جب آپ میں یہ طلب آ جائے، آپ میں یہ چاہت پیدا ہو جائے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب قرب حاصل ہوگا تو آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. جب آپ میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جناب یہ جو چیز مجھے مل رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ پروردگار کی اس خصوصی عنایت مجھے شامل حال ہو جائے. خصوصی عنایت کیسے شامل حال ہوگی؟ کہ آپ در خدا پہ جاتے ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں. تقاضا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے یہ قابلیت جب ایجاد ہوگی تو آپ کو جو ظرف ہے پروردگار کی صفات کو کے لیے جلوہ گر بن جائے گا. آپ الہی سوچ کے مالک بن جائیں گے، الہی صفات آپ سے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا بن مانگے آپ کو مل رہا ہے، کیا آپ خود دیتے ہیں بن مانگے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ الہی صفت نہیں آئی ہے. لیکن اگر جناب آپ اس انداز سے مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھے چاہیے، یعنی میں قرب، جب قرب انسان کا حاصل ہو جائے پروردگار، اس کا اثر کیا ہوگا؟ بن مانگے یہ دیتا. جب تک آپ کے دروازے پہ آپ کی منت سماجت کی بغیر آپ اس کو نہیں دینے کے لیے تیار، جبکہ خدا نے کتنوں کو رزق دے رہا ہے سب کو. پر ایک مرحلہ کون سا ہے صلوات بھیجنے کا؟ کہ انسان کے اندر یہ قابلیت ایجاد ہو جائے کہ پروردگار کی رحمت اسے شامل حال ہو جائے. وہ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. دعائیں کیا مطلب مستجاب ہوتی ہیں؟ یعنی آپ کے اندر وہ قابلیت ہو جائے گی، یعنی آپ اور خدا کے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہوگی؟ ہٹ گئی ہیں. جب رکاوٹیں ہٹ ہو جائیں گی تو وہ دروازے کھل گئے. جب دروازے کھل ہو گئے تو مرحلہ اجابت تک وہ پہنچ پائیں گے. ایک یہ مرحلہ تھا. اور خود یہ نہایت ہی اہم ترین نقطہ ہے، خود اہل بیت علیہ السلام کی یہ بھی کرم نوازی ہے. وہ دروازہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے کھول دیا. کون سا دروازہ؟ کہ آپ جناب پروردگار کی رحمت کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے بہترین جو آپشن ہے وہ کیا ہے؟ صلوات کا. یہ فائز کون سا ہے؟ یہ دائمی ہے. خود ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ گفتگو ہے کہ صلوات سے انشاءاللہ اس پہ ہم الگ گفتگو کریں گے کہ آیا صلوات سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. ابھی اس میں نہیں ہے گفتگو. پہلا مرحلہ ہے کہ اس صلوات کی وجہ سے انسان کے اندر یہ قابلیت ایجاد ہو جائے تاکہ در رحمت الہی اس کے لیے کھل جائے. جب رحمت الہی کے دروازے کھل جائیں تو اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. خوب یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود مانگے وہ دے گا، لیکن خود ہمارے مانگنے سے اثر کیا ہوگا؟ ہمارے مانگنے سے اثر یہ ہوگی کہ ہمارے اندر وہ قابلیت ایجاد ہو جائے گی کہ پروردگار کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. مثلا ہم یہاں پہ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہم خود مانگیں گے تو ہمارے اندر وہ معرفت کا درجہ پیدا ہو جائے گا، خدا کو شناخت کا مرحلہ آ جائے گا، یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اب دوسرا ایک یہ مرحلہ تھا. بس ایک صلوات بھیجنے کا کیا فلسفہ ہے؟ کہ انسان جو ہے انسان کے اندر قابلیت ایجاد ہو جائے رحمت الہی کو حاصل کرنے کا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ خود صلوات جو ہے
کثرت سے وارد ہونے کا ایک فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدردانی کر سکیں، اس کی محنتوں کی پاداش تو نہیں دے سکتے ہیں، انہوں نے جو زحمتیں کی ہیں، خب اس کے لیے بعنوان تشکر شکریہ کے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انسانی مزاج ہے، فطری مزاج ہے۔ جو انسان بھی کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو انسانی مزاج یہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہوئے گی تو انسان چاہتا ہے کم از کم اس کو، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کی قدردانی کے عنوان سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھو دعوت کیا دوستوں نے، جیسی دعوت کے بعد آپ بیٹھ چلنے لگے، جانے لگے، تو آپ نے اخلاقاً کیا کہا؟ جناب بڑی مہربانی، آپ کو بہت شکریہ۔ یہ مزاج کون سا ہے؟ یہ پروردگار نے انسان کے مزاج میں ڈالا، اس کی فطرت میں ڈالا ہے۔ تو کیا ہے؟ شکر کا مزاج۔ کوئی آپ کے ساتھ اگر اچھائی کرتا ہے تو آپ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم زحمتیں اٹھائیں گے اس مکتب کو ہم تک پہنچانے کے لیے، جو تک انسانیت کے اصول بتلانے کے لیے۔ اگر آپ کوئی شخص اصلا اسلام کو نہیں مانتا لیکن وہ انسان تو ہے، انسانی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بھی اگر آئیں تو یہ بھی آپ ان پاکیزہ ہستیوں سے ملیں گے۔ اسی دین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ بھئی ہم تو جناب علی، ہماری تو کیا حیثیت ہے، وہ پاکیزہ ہستیوں پر جو کچھ بھی تھا آپ کے سامنے کربلا کا نمونہ موجود ہے۔ کربلا میں انہوں نے کیا کچھ نہیں دیا، کیا تھا ان کے پاس؟ کیا کچھ انہوں نے نہیں دیا، بڑوں سے لے کر چھوٹے تک، اور معمولی شخصیات بھی نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہستی ہے کائنات میں؟ اس پہ کتنے مظالم ہوئے، کتنی اذیتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، کس کے لیے؟ اس مکتب کی حفاظت کے لیے، مکتب کی بقا کے لیے، مکتب کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے۔ پس ایک کیا وجہ ہے؟ قدردانی کریں، یعنی ہمیں انسانی زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ملا ہے وہ ہے اس پاکیزہ ہستیوں سے۔ اور جب یہ ملا ہے، حتیٰ کہ توحید، آپ دیکھیں اس وقت جو توحید ایک نہایت ہی اہم ترین جو چیز ہے، جو تمام انبیاء کی تبلیغ کا مرکز رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں صحیح معنی ہمیں توحید بھی مل جائے، وہ بھی در اہل بیت علیہ السلام سے ملے گی، وگرنہ انحراف ہے۔ کسی نے حدیثوں میں ملتا ہے، بعض برادران کی کتابوں میں کسی نے پوچھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ شب جمعہ جو ہے خداوند کریم جو ہے پہلے آسمان سے اترتے ہیں، 7ویں سے اترتے ہوئے چھٹے سے 5ویں سے چوتھے، اس طریقے سے اترتا کیا آتا ہے۔ تو وہ جو بیان کر رہا تھا ممبر پہ بیٹھا ہوا تو وہ نیچے اترنا، ایک نیچے پلے پہ اترا، پھر دوسرے پہ، تیسرے زینے پہ، چوتھے زینے پہ، وہ ایسے کہتے ہیں خدا آتا ہے۔ اب یہ ہے، کسی نے کہا کہ خدا کے بارے میں کیا کہا، کسی نے کہا اے کاش کہ اگر خدا کا بھی گدھا ہوتا تو یہ جناب اتنے درخت جو ہے، یہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ سبز ہے، وہ کھا لیتا۔ کسی نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو ہم اس کی جناب اس سے ملاقات کرتے۔ کسی نے کہا خدا اور فرشتے کے درمیان، نبی کے درمیان وہ جو ہے پہلوانی کا مقابلہ ہوا تو اس میں، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے خدا کو کیا سمجھا ہے؟ اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جب اس توحید کے دروازے سے آپ نہیں جائیں گے، اس لیے کیا کہا گیا؟ شہدائے کربلا کی زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا الذابون عن توحید اللہ، ہمارا سلام ان پہ جو توحید کے مدافع تھے۔ اصلا باب اللہ کون ہیں؟ یہی ہیں، یعنی اللہ کا باب ہے۔ اگر کسی نے توحید کو سمجھا تو ادھر اہل بیت علیہ السلام۔ توحید وہ جو سب سے پہلی چیز ہے، جو انبیاء کی تبلیغ سب سے پہلی چیز، اور اس میں سب سے زیادہ انحراف۔ کوئی جناب تین خداؤں کو کہنے لگا بھی خدا تین ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا خدا کا تو دنیا میں ہمارا کوئی لین دین ہی ہے نہیں ہے، بس آپ نے بنایا اور بات ختم ہے۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں تو ہم اس کی دیکھ نہیں پاتے لیکن قیامت دن ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کے مزے اڑائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ انحراف یہاں پہ ہے، یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ خوب انسانی زندگی گزارنے کے اگر طریقے آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں
اگر انسانی زندگی یہ ہو، کھانا پینا اور سونا اور بچے پیدا کرنا اور یہ سلسلہ ہو، آپ اور ہم اور ان حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کے یہاں نہیں ہے سلسلہ؟ نسل کا سلسلہ ان کے یہاں بھی ہے، ان کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے، ان کو بھی ہے۔ کیا وہ گھر نہیں بناتے ہیں؟ وہ بھی بناتے ہیں۔ کیا وہ جناب علی اپنے رزق کی تلاش میں نہیں جاتے ہیں؟ وہ بھی جاتے ہیں۔ کیا چیز ان میں کمی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو معراج انسانیت تک پہنچایا؟ یہ خود مطلب اس بات پہ ہے کہ کوئی چیز تو ایسی ہے۔ وہ کون ہے جس نے ہمیں اس معراج انسانیت تک پہنچایا؟ خود اس کا مال انسانیت کے مالک بنے۔ وہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، پھر اسی مقطع پہ چلتے ہوئے ہمارے پاکیزہ ہستیاں اہل بیت عصمت و طاہر علیہم صلوات اللہ۔ تو بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کو انسانی زندگی، یہ غور سے سنیے گا، انسان کو انسانی زندگی کے اصول و ضوابط بتلانے والی جو شخصیات تھی وہ یہ تھی، جہاں انہوں نے اصول و ضوابط بتائے وہاں خود انسانی زندگی کے نمونے بتانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ عملی طور پہ حتیٰ کہ کسی نے پوچھا، بی بی سے پوچھا گیا، ام المومنین سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ چلتا پھر تو قرآن، مجسم قرآن، یہ قرآن تو آپ پڑھتے ہیں نا، اگر اس قرآن کی عملی تصویر اگر ہو، پریکٹیکل کوئی شخصیت ہو، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہ حضرت ہے۔ اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، خود قرآن بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو انسان کا مزاج کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو انسان اس کی اچھائی کا بدلہ نہ بھی دے سکے تو اخلاقاً کیا کرتا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہے۔ اس مزاج پر ایک فلسفہ کیا ہوا؟ کثرت سے صلوات پڑھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم جناب علی ان پاکیزہ ہستیوں کی قدردانی کر سکیں بعنوان تشکر، شکریہ کے طور پر۔ ایک مہم ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود جو ہے صلوات جو ہے وسیلہ ہے کہ ہم جناب اہل بیت علیہ السلام کی گرویدہ ہو جائیں۔ یہ خود نقطہ مہم ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ انسان جو ہے جب کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بعض اوقات جناب علی دیکھا ہوگا لوگوں کو کسی حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں خطرہ جب لاحق ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اپنا قریبی ہوتا ہے، اپنے عزیز، تو ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس سے لگاؤ اور محبت ہے۔ اور یہ انسان جب اس کو کسی اور کے لیے محبت ہوتی ہے تو وہ جس کو بچایا جا رہا تھا اسی کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ بھی اب تک تو آپ اس کو بچا رہے تھے، کہتے ہیں نہیں، ایک وہ مرحلہ ہے چونکہ ایک اور چیز سامنے آپ اب کسی اور کی محبت ہے۔ اس کی جب محبت کا مسئلہ تھا تو اس کی جان بچانے کا سوچ ہے، لیکن کسی اور کی جان کے بچانے کا جب مرحلہ آتا ہے تو اس کو بھی قربانی کے لیے آپ کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ کیا جملہ کہتے ہیں؟ بے ابی انت و امی و مالی و اسرتی، اے پاکیزہ ہستیوں میری جان قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا مال آپ پہ قربان، میرا خاندان آپ پہ قربان، جو کچھ میرا ہے وہ آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ محبت کا مرحلہ ہے۔ یہ محبت کا مرحلہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس مرحلے تک جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم ان سے محبت کریں؟ بھئی صلوات پڑھنے سے محبت بھی کیوں محبت کریں؟ بھی کیا ضرورت پڑی ہے محبت کی؟ وہی پہلے والی چیز ہے۔ پہلے والا نقطہ کیا ہے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے کیا تھے؟ ہمارے لیے شکر کا باعث بنے ہیں، ہمارے لیے محسن انسانیت کا باعث بنے۔ تو یہ ہمیں اخلاقاً کیا بتا رہا تھا کہ ان کا ہم شکریہ ادا کریں۔ تو ان کی محبت کا ہم کیوں تقاضا کریں؟
یہ دعائیں صحیح اس میں ہے جناب علی مفاتمی دعا ہے، مناجات ہے، مناجات المحبین، اس میں امام زین العابدین علیہ السلام منقول ہے، وہ فرماتے ہیں اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یوصلنی الیک، پروردگارہ میں تجھے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، کہ میرے دل میں تیری محبت آ جائے اور ان کی محبت آ جائے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں جو ہستیاں پروردگار تجھ سے محبت کرتی ہیں مجھے بھی ان کا محب بنا دے۔ خدا سے محبت کون کرتا ہے؟ آپ زیارہ جامع کبیر میں پڑھیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو محبوب الہی ہیں، پہلے محب الہی ہیں اور کیجیے گا، بعد میں محبوب الہی ہیں، کیونکہ محبت کیا ہوتی ہے؟ دو طرفہ ہوتی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ محال معرفت اللہ بھی ہیں، یعنی یہ ظرف ہیں، مقام ہیں، جگہ ہیں معرفت پروردگار کا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کمال کے درجے کی محبت پائی جاتی ہے۔ خدا سے اس قدر محبت ہے کہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، بھی عزیز ہیں، عزیزوں کو نہیں دیا جا سکتا، کہتے نہیں کسی اور کی محبت میں دے رہے ہیں۔ علی اصغر سلام اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پہ مولا کا جملہ تھا کہ یہ کیا حون علیہ انہ بعین اللہ، یہ جو علی اصغر سلام اللہ علیہ کی جو مصیبت ہے میرے لیے آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ بعین اللہ، چونکہ خدا کی بارگاہ میں جو خدا سے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں کوئی چیز جو ہے نا رائٹ لائن ان کے ہاں فقط ہے، وہ کون سی ہے؟ پروردگار کی مخالفت۔ اگر کوئی شخص پروردگار کی مخالفت پہ اتر آتا ہے تو ہمارے اور اس کے درمیان جو ہے جدائی ہو جائے گی، کیونکہ وہ جب میرے اللہ کی مخالف ہے تو میں اس سے کیسے اس سے دوست ہوتا ہوں؟ ہاں میری اس سے دوستی اس وجہ سے نہیں چونکہ میرے اللہ کا مخالف ہے۔ یہ ان کے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کو اللہ کا گرویدہ کار دیں، نہیں اس وجہ سے چونکہ مخالف ہیں اس کے نزدیک جا رہے ہیں، نہیں، اس کو اللہ کا گرویدہ کرنے کے لیے ان کے نزدیک ہوتے ہیں۔ پر ایک مرحلہ کون سا ہے کہ انسان کے اندر اہل بیت علیہ السلام اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کی محبت آ جائے۔ محبت کیوں آ جائے؟ جو انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ کمال سے محبت کرتا ہے، درست ہے؟ زیبا جو چیز ہوتی ہے، آپ نے کہا کوئی پھول، کسی نے پھولوں کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ جو بھی کہیں گے عجیب آدمی، آپ کو کوئی احترام نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیوں بھائی؟ پھول کا جو احترام آپ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ انسان کا مزاج ہے، جو بھی کمال ہوتا ہے، زیبا ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، انسان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اب یہ پاکیزہ ہستیاں کون سی ہیں؟ انہیں تو ہمیں انسانیت کی معراج بتلائی، انہوں نے انسانی زندگی گزاری۔ یہ بار بار ہم جملہ بھی انسانی زندگی، چونکہ انسان کے اندر حیوانیت بھی پائی جاتی ہے، نباتات کا مرحلہ بھی ہے، اور تیسرا مرحلہ انسانیت کا۔ اس انسانیت کی زندگی کے لیے اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہ جو محبت کا مرحلہ، یہ غور کیجئے، یہ مرحلہ یہاں پہ نہایت ہی سخت مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں ان کے 3 قسم کے گروہ ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کو خوف ہے، ڈر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک آپشن اس کے لیے کیا ہوتا ہے جناب علی، اگر جناب علی آپ نے صحیح طریقے سے ہماری درس کو نہ لکھا اور صحیح توجہ نہیں کی تو ہم آپ کو درس سے نکال دیں گے، یا اگر ضرورت پڑی جناب علی آپ کو کسی جگہ بند کر دیں گے، اس خوف سے کہ کلاس منن نکالے، اس خوف سے جناب علی، یا میرے اوپر کوئی مشقت والا آپشن ڈال دیں کہ زحمت والا کام کرنا پڑ جائے۔ کیا کرتا ہے جناب علی؟ درس کو ماشاءاللہ پڑھتا بھی ہے، زحمت بھی کرتا ہے، ایک یہ آپشن ہے۔ اس کو کیا کہا گیا جناب علی؟ تو یہ تو جناب علی یہ جو اس کو جو عنوان لیا حدیثوں کی تعبیر کرنے، عبادت العبید ہے، غلام والی عبادت ہے۔ غلام اس ڈر سے مولا کا کیوں کہنا مانتا نہیں، میں تو نکال دے گا، راشن بند کر دے گا، مشکل بن جائے گی، تکلیف ہوگی۔ دوسرا مرحلہ عبادت کا کون سا ہے؟ اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہنا مانتے ہیں چونکہ کچھ مل لے گا، بھائی کچھ مل رہا ہے۔ بھی کیوں کہہ رہے ہو؟ بھی وہاں پہ بہشت میں ماشاءاللہ اچھے اچھے کھانے ہوں گے، جنت ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، حوریں ملیں گی۔
یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ کیا ہے جناب؟ کہتے ہیں یہ کاروباری لوگوں کی عبادت ہے، کاروباری مزاج ہے۔ کاروباری مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پرافٹ کے چکر میں ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ ہے تو کاروبار ہے، وگرنہ کاروبار کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کچھ ملے گا۔ اس کو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ عبادت و تجار ہے، تاجروں والی عبادت ہے۔ تیسری ایک عبادت ہے، وہ کیا ہے جناب علی؟ نہیں، فقط پروردگار محور ہے، حتیٰ کہ جنت بھی نہ ہو، جہنم بھی نہ ہو، یہ اپنے آپ کو خداوند کریم کی عبادت کے لیے اپنے آپ پہ ضروری سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ پروردگار اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کا کہنا مانتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ ہمیں ملے گا، یہ بھی نہیں ہے جناب علی کہ نہ کیا تو ڈنڈے لگیں گے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار کو عبادت کے مستحق جانتے ہیں۔ یہ لوگ کون سی؟ اس کو کہتے ہیں عبادت العاشقین، عبادت المحبین۔ یہ عاشق لوگوں کی عبادت ہے، خدا سے محبت لگا ہوا ہے، خدا سے لگا ہوا ہے۔ بھی خدا سے لینا دینا بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن خدا سے محبت ہے۔ یہ مرحلہ یہاں پہ یہ بھی ساختہ ہے۔ ہم جو اہل بیت علیہم السلام سے لگاؤ رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ ایک بات میں کیا جناب، اس لیے جاتے ہیں بھی ہماری حاجت روائی ہوگی۔ جب بھی جاتے ہیں جناب علی، چونکہ میری یہ مشکل بان گئی ہے، حاجت روائی فرمائیں، مشکل کشائی فرمائیں، یہ کریں وہ کریں، اس لیے چونکہ وہ کر دیتے ہیں، بس مجھے ان سے کیا ہے؟ محبت۔ ایک بات میں کیا جناب علی، آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ ناظر جیسے کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کام ہو گیا ہم خرچ کریں گے۔ ایک وقت میں نہیں، مجھے لینا دینا نہیں ہے، یہ پاکیزہ ہستی ہیں، اگر مجھے کچھ بھی میری حاجت روائی بھی نہ کریں، میری مشکل کشائی بھی نہ کریں، لیکن خود مجھے ان سے لگاؤ ہے۔ یوں سمجھے جیسے مقناطیس ہوتا ہے۔ مقناطیس کیا ہوتا ہے جناب علی؟ انسان کو اپنے وہ جو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں، لوہے کے جو ذرات ہیں، اپنے طرف جذب کر کے آتا ہے۔ یہ چیز، یہ محبت کا جو درجہ ہے، بلند درجہ ہے۔ بھی ہم کچھ نہیں مانگ رہے، بھی کیوں آپ نے چلہ نشینی کی ہوئی ہے، کیوں 40 دن عبادت پہ لگے ہوئے ہیں؟ بھئی میرا مشکل ہے جناب، کاروبار کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، اور کوئی مشکلات ہیں۔ ایک بات میں بھئی ٹھیک ہے، آپ نے چلا کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، تجھے چاہیے تھا، تجھے پانے کے لیے میں جناب علی آیا ہوں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں جو تعبیر منسوب ہے، جو آخری تعبیر، اس میں مولا فرماتے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ یہاں پہ یہ مطلب ہے، ہم اہل بیت کو کیوں چاہتے ہیں؟ نہ اس وجہ سے ان عوارض کی وجہ سے کہ کچھ ملے گا، یہ کہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہماری جنت کی راہ ہموار فرمائیں گے، یہ دنیا میں ہماری مشکلات حل کریں گے۔ کہتے ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اپنی جگہ بھی ہے، تو ان کی وہ کہتے ہیں کرم نوازی کیا ہے، ہم اس کے محتاج ضرور ہیں، دنیا میں بھی اس کے محتاج ہیں، آخرت میں بھی محتاج ہیں، لیکن میرا لگاؤ اس وجہ سے چونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ کہتے ہیں یہ مرحلہ جو ہے، یہ صلوات اس مرحلے تک انسان کو لے کے آتی ہے۔ یہ جو کثرت صلوات پڑھنا، یعنی انسان اس مرحلے تک لے آ جاتی ہے، انسان کیا ہوتا ہے؟ محب بن جاتا ہے، سب کچھ اب دینے کے لیے تیار ہے۔ روز عاشور، امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ چلا، شب عاشور یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے اصحاب میں سے ایک آدمی کا بیٹے کو فلاں بارڈر پہ روک دیا گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ واقعاً پریشانی والا مسئلہ یہ تو گزیر ہے۔ تو حضرت نے کچھ لباس دیے، انہوں نے کہا یہ لباس لے جاؤ، تو وہاں پہ جناب جو بارڈر پہ جو مشکل بنی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو رہا کرو۔ یہ آدمی پریشان تھا، جیسے اس نے سنا کہ میں اپنے امام زمان کو چھوڑ کے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے صحرا کے درندے کھا جائیں کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جاؤں۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ محبت کا مرحلہ ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اب یہ جا سکتے تھے، امام نے خود اجازت دی تھی، نہیں، یہ محبت ہے، رکاوٹ بن رہی ہے۔ کہتے نہیں، میں اپنے کو بچانے کے لیے مولا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، کہتے نہیں۔ یہ صلوات جو ہے اس مرحلے تک انسان کو لے کے آتی ہے۔ یہ کثرت سے صلوات پڑھنا انسان کے اندر یہ قابلیت ایجاد کرتی ہے کہ انسان فقط اور فقط
اہل بیت سے محبت کرتے ہیں فقط اس وجہ سے چونکہ وہ خدا کے پاکیزہ بندے ہیں، فقط یہ، اس کی اپنی غرض نہیں ہوتی ہے کہ یہ جناب میری حاجت روائی کریں گے، یہ شفاعت کریں گے، اگرچہ ہم سب ان چیزوں کے محتاج ضرور ہیں، ہم دنیا میں ہمارے کوئی اعمال اس قابل نہیں ہیں، آخرت میں بھی ہم جناب علی شفاعت اہل بیت علیہم الصلوۃ اور پاکیزہ حسنین کے جو ہے نا متمنی ہیں، لیکن میرا ان سے جو لگاؤ فقط اس وجہ سے ہے چونکہ یہ شخصین میرے لیے اہمیت کے حامل ہیں، فقط اور فقط جس طریقے سے وہ عبادت کا مرحلہ تھا فقط خدا، اور جہاں پہ بھی محبت میں بھی فقط اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ پر یہ تین چیزیں جو بیان کی ہیں صلوات کثرت بھیجنے کی، ایک یہ چیز تھی کہ صلوات کثرت بھیجنے کا ایک فلسفہ کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ قابلیت ایجاد ہو جائے کہ پروردگار کی رحمت کو حاصل کر سکے، ایک دوسری یہ چیز تھی کہ صلوات بھیجنا در حقیقت یہ شکر کرنا ہے ان کی زحمتوں کا، انہوں نے جو زحمتیں کی ہیں۔ تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ صلوات بھیجنا یعنی ایک محبت کا آئینہ بننا ہے، حقیقی محبت کو آپ نے سامنے لانا ہے، کثرت صلوات بھیج کے آپ کا جو وجود ہے واقف ہو جانا ہے محبت کے سلسلے میں فقط اور فقط اہل بیت علیہم السلام سے، قطع نظر کہ وہ ہماری مشکل روا ہوتی ہے در کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گئے جناب توسل کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دعا قبول ہو رہی، کہتے ہیں چھوڑیں بھائی یہ ویسے ہی کہتے ہیں جناب لیکن ان کو مانگنے سے مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ حدیثوں میں ملتا ہے، یہ اصول کافی میں حدیث ہے، اصول کافی میں کہ ایک آدمی خدا سے مانگتا ہے، اس کی دعا کو لیٹ کے جاتا ہے، لیٹ کے جاتا ہے، لیٹ کے جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا اللہ یہ کیا کرتے ہو، بیچارہ آپ کا اچھا بندہ ہے، کہتے ہیں اس کی آواز مجھے پسند ہے، لیکن کوئی اور مانگتا ہے فوراً دے دیا جاتا ہے، کہتے اس کی آواز مجھے پسند ہو، یعنی اس کی بات میں سننا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ یہ لگاؤ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جناب معرفت سے بعض کہتے ہیں بھی مثلا اے پاکیزہ سی اگر آپ نے مشکل حال کی ٹھیک نہیں تھا ہمارا اور آج کے بعد آپ سے لین دین ختم، ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ اس کا مطلب یہ طلبکار جو ہے یہ اہل بیت سے کچھ اس کا ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں جناب اگر انہیں مشکل حال کی تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے ہمارا ختم، کہتے نہیں اشتوا یہ محبت جب آپ کی ہو جائے اس وجہ سے نہیں ہے جناب کو مجھے کچھ دیں گے، نہیں، کیسے آنا ہوا۔ کئی دفعہ آپ ملاقات کے لیے کہتے ہیں یا فون کرتے ہیں تو فون کے ایک دو دفعہ تو آپ نے السلام علیکم کی احوال پرسی کیا، تیسرے چوتھے اگلے گفتگو میں بھی خیریت تو تھی، ٹھیک ہے، یہ جو سوال یہ خیریت تو تھی کیا مطلب ہے جن کوئی کام تھا جناب کیسے آنا ہوا بھائی ملاقات کے لیے، چلیں بھی چلتے ہیں مدرسے میں آج یزدانی صاحب کے پاس، بھائی کوئی انسان کے کوئی خاص بات نہیں، کہتے نہیں فقط یہ فقط اس کو کہتے ہیں خالصتاً، یہ پاکیزہ حیثیت مخلص فقط خدا کے لیے، ہم بھی فقط محبت کے سلسلے میں مخلص ہو جائیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں، قطع نظر اس کے جناب علی کہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کوئی مشکل حال کرتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں صلوات کثرت ایک یہ فرض ہے کہ ہمارا وجود جو ہے محبت کے سلسلے میں خالص محبت ہو جائے۔ ہم بھی خدا بند کریم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اپنے پیارے رسول اور آل رسول علیہم صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی خالصتاً محبت خالصتاً عبودیت نصیب فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آل طیبین الطاہرین۔